شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام سے جس نے اس کائنات کو ہم جیسے انسانوں کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کو بیان سکھایا۔ میں آج کی اس نشست کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ گرمیوں کی جون جولائی کے مہینے میں مجھے بلتستان کے اندر خاص کر ضلع گنگچھے اور اس سے بھی خاص مشبروم کے اندر بعض تنظیمی اور دیگر تعلیمی امور کے سلسلے میں مجھے کئی دفعہ مشبروم سائٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ تو اس موقع پر میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے چند انتہائی اہم مسائل اور موضوعات کی طرف میری توجہ گئی اور ضروری جانا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں سوشل میڈیا کے تھرو اور دیگر پلیٹ فارم پر ہمارے علاقے کے مسائل کے حوالے سے لکھتا ہوں، بولتا ہوں، تو مجھے ضروری لگا کہ میں اس موضوع پر بھی اور خاص کر مشبروم کے مسائل کے حوالے سے جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کیا اور جن مسائل کا مجھے خود ادراک ہوا، تجربہ ہوا، وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مستقبل میں اس کے لیے کوئی لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو مجھے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جو حالیہ جو مشبروم کے اندر جو سیلاب آئے اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی، تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ مل کر بندہ ناچیز کو مشبروم کے علاقے کندوز، ہلدی، بلیگون وغیرہ غرس وغیرہ کا وہاں پہ ہم نے امدادی کیمپ لگانا تھا اور ایک طرح سے جو کیمپوں میں موجود تھے ان کے لیے ہم نے راشن پہنچانی تھی بنیادی طور پر۔ تو اس سلسلے میں مجھے خپلو بازار کے اندر مسلسل 3 دنوں تک وہاں مارکیٹ میں مختلف دکانوں کے اندر مجھے رہنے کا اور ان سے لین دین کرنے کا بھی تجربہ ہوا۔ اور اس دوران میں نے ایک چیز بہت اہم اور بار بار نوٹ کیا کہ میں صبح دکانوں کے کھلنے سے پہلے میں وہاں پر پہنچ جاتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ جو سکول ٹائم ہے، صبح سکول کے کھلنے کا ٹائم ہے، تو مشبروم سائٹ سے جو گاڑیاں آتی تھی وہاں سے بچے آتے تھے گاڑیوں میں، اور پھر چھٹی ٹائم پہ وہاں پہ جو بازار کے اندر جو مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، وہاں دکانوں پہ مختلف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی ہیں اور سکول کالجز لیول کے بھی لڑکے بھی موجود ہیں اور ہماری بچیاں بھی، بہنیں بھی دکانوں کے اندر موجود ہیں، سڑک کے اندر اچھا جی وہ لوکل گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو میں نے دکانداروں سے پوچھا یہ کیا سین ہے؟ تو اس پر مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے مشبروم کے علاقے سلنگ ہو گیا، غرس ہو گیا، سرمو ہو گیا، تھاغس ہو گیا، ایون کہ چھوٹ بٹ سے بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو خپلو میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہ خپلو آئے ہوئے تھے اور خپلو کے اسکولوں میں چھٹی ہو رہی تھی، تو چھٹی ٹائم پہ وہ لوکل گاڑی کے انتظار میں تھے کہ وہ پھر اپنے گھر چلے جائیں۔ تو صرف یہ جو تمہید یا مقدمہ میں نے باندھا ہے، یہاں سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اور یہ معمولی سوالات نہیں ہیں۔ ان سوالات پر نہ صرف خپلو گنگچھے بلکہ مشبروم کے عوام کو، زعماء کو، علماء کو، سادات کو، اسٹوڈنٹس کو اور سیاسی و مذہبی قائدین کو اس حوالے سے غور و فکر اور سوچ کرنی ہوگی، سوچ و بچار کر کے ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ آج کے جدید دور میں 21ویں صدی میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان پتھروں کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے جو میں نے نوٹ کی، سب سے بڑا مسئلہ میں اسی حوالے سے سوال اٹھانا چاہوں گا کہ آیا مشبروم کے اندر آج تک کوئی ایسا اسکول
ایسی کالج اب تک کیوں نہیں بنی یا کیوں نہیں بنائی جا سکی کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں وہ وہاں اپنے گھر کے قریب تعلیم حاصل کریں۔ مشبروم کے سیاسی نمائندے اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ الیکشن ہوتی ہے، نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے، نمائندے بھی موجود تھے۔ نمائندے کیوں موجود ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہ عوام کے مسائل کا حل کرے، اور سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو تعلیم اور صحت ہے۔ وہ آپ تعلیم اور صحت پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ تو میں یہاں پر نام لینا چاہوں گا، مناسب نہیں ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر مشبروم میں ہمارے نہایت ہی قابل احترام انجینئر اسماعیل حفظہ اللہ تعالی، وہ پچھلے کئی 20-30 سالوں سے وہ مشبروم کے اندر سیاسی حوالے سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر سوال بنتا ہے، ان سے سوال بنتا ہے، اور لمحہ فکریہ ہے کہ مسلسل آپ ایک علاقے پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹس خپلو میں جا کے، اور اتنی دشوار گزار راستے ہیں، اور اس ٹائم پہ بڑے پیمانے پہ سیلاب کی تباہی، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، تو بار بار لینڈ سلائڈنگ ہو رہے تھے۔ ایسے میں ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ کے علاقے کے اسٹوڈنٹس روزانہ کی بنیاد پر خپلو جا رہے ہیں، اور خپلو سے لوکل گاڑیوں میں انتظار کرتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں۔ یہ ہمارے مشبروم کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے، نہ صرف مستقبل کے ساتھ بلکہ ان کے زندگیوں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے۔ روزانہ ان کے زندگی کے ساتھ ہم کھیل رہے، صبح صبح گاڑی میں آنا، پھر سردیوں میں، ابھی اس ماہ میں اکتوبر نومبر میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈ کے موسم میں وہ وہاں سے آتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں، سب سے جو پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ مشبروم کے اندر سکول یا کالج ایسا نظام جو سہولیات، اور جن سہولیات کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس مشبروم کے میں ہائی اسکولس وغیرہ کے ہونے کے باوجود خپلو کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یقیناً کچھ ایسی سہولیات خپلو میں اضافے ہوں گے جن کی وجہ سے مشبروم کے اسٹوڈنٹس خپلو میں تعلیم حاصل کرنے پہ آنے پہ مجبور ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ یہی سہولیات مشبروم کے اندر کیوں اب تک پیدا نہیں کی جا سکی، وہاں پر پرووائڈ نہیں کی جا سکی، اور اب تک پرووائڈ نہیں کی جا رہی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جاتے ہیں لوکل گاڑیوں میں، اور لوکل گاڑیوں کے بھی ہمارے بچے چھتوں پہ چڑھ کے آتے ہیں اور گاڑی کے پیچھے لٹک کے جاتے ہیں، یعنی جان جوکھوں میں ڈال کے مسلسل روزانہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا اگر آپ بہترین سہولیات مہیا نہیں کر پائے تو کم از کم ایسی آرام دہ بسوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے سیف ٹریولنگ کے لیے، کہ وہ کم از کم حکومت کی طرف سے یا خپلو کے اندر موجود وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آنے جانے کے لیے سفری سہولیات مہیا کریں، خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو اس سے زیادہ پھر سوالات جنم لیتے ہیں کہ وہ بیچاریاں، ہمارے بیچارے بہنیں دور دراز علاقوں سے خپلو بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ایک تو خود اسٹوڈنٹس کے لیے بازار کے اندر رہنا، بازار میں موجود رہنا، یہ ان کے فکری ذہنی ارتقاء کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہاں بازار میں بازاری لوگ آتے ہیں، بازاری گفتگو کرتے ہیں، بچوں کی تربیت پہ فرق پڑتا ہے، ان کی صحت، ذہنی صحت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ وہاں پہ اب تک ان کی زندگی کے ساتھ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں، ان کے لیے آرام دہ سفری سہولیات مہیا کیوں نہیں کی جا رہی؟ تیسرا سوال یہ کہ آیا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ المیہ لمحہ فکریہ اور ستم ظریفی والی بات یہ ہے کہ آج تک اس پہ
مشبرم کے کسی عوام، کسی نمائندے، کسی عالم کی طرف سے میں نے آواز اٹھاتے نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے اس طرح مشکل سچویشن فیس کرتے ہوئے خپلو جانے پر مجبور کیوں ہیں۔ تو یہ جو تعلیم کے حوالے سے، اور میں نے خود، مجھے مشبرم کے ایک ہائی اسکول میں جانے کا بھی اتفاق ہوا اور کئی اسکولوں کا میں نے باہر سے بھی جائزہ لیا، تو اسکولوں کے اندر ایک تو اسکول کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ بچوں کے لیے، بچوں کی جسمانی صحت کے لیے، ذہنی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے۔ اسکول میں گراؤنڈ وغیرہ اور کھیلنے کے لیے کوئی کھیلوں کا سامان موجود تھی اور نہ ہی میدان موجود۔ دوسرا، وہاں پہ جو بچوں کی بنیادی ضروریات ہیں، کرسی، ٹیبل وغیرہ ہو گیا، اور آج کے دور میں ان کے لیے، ان کے ذہنی فکری ارتقاء کے لیے مختلف جدید طرز پہ کیریئر کونسلنگ کا، کیریئر گائیڈنگ کا، اور اس طرح کے ان کے اسکل سکھانے کے لیے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے تو کوئی سہولیات سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی دور دور تک اس طرح کی کوئی ہمیں امکانات بھی نظر نہیں آ رہے۔ صرف ایک رسمی طور پر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، اس میں اتنی مسائل ہیں کہ آپ چہ جائے کہ 21ویں صدی میں آپ جو پاکستان کے شہروں میں جو سہولیات ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں، آپ ان کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی بچے مستقبل میں جا کے جب اسکول اور کالج تعلیم حاصل مکمل کریں گے تو ان کے لیے یونیورسٹی ہے ہی نہیں ہے۔ صرف وہ بچے آگے مزید ایف اے، آئی سی ایس، ایف ایس سی کرنے کے بعد، میڈیکل کرنے کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوں، جن کے والدین ایفورٹ کر سکتے ہو اپنے بچوں کو پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں بھیجنے پر، پھر مجبور ہوتے ہیں۔ بہت سارے، بلکہ اکثریت ہمارے وہاں کے علاقوں کی ایسے ہیں، ایسے ماں باپ زیادہ ہیں جو اپنے بچوں کو اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ تو کوئی ایک یونیورسٹی تو درکنار، کم از کم بلتستان یونیورسٹی کا کوئی کیمپس ہی بنا دے، تاکہ ہمارے وہاں پہ جو ہماری سب سے زیادہ بہنوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کم از کم وہ تو اپنے گھر پہ تو کم از کم رسمی تعلیم ہی صحیح، ڈگری ہی صحیح، بی ایس کی ڈگری تو کر پائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اب یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، خاص کر فیمیلز کو جو پڑھاتے ہیں وہ ایف اے ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے اتنی بڑی خلا ہے، اور انتہائی تعجب انگیز بات ہے کہ مشبرم تو چھوڑو، پورے گنگچھے کے اندر کوئی ایک لائبریری جدید طرز پہ، آرام دہ ماحول، سپیڈ انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی لائبریری موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ لے دے کے ایک میونسپل لائبریری خپلو موجود ہے، اور اس کے اندر بھی اتنی ناقص چیزیں ہیں، پرانی بلڈنگ ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت اچھی نہیں ہے، بار بار مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ واش روم اسی سال جا کے بڑی مشکل سے واش روم لگی ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا سسٹم وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، باہر سے بھر کے لاتے ہیں ملازمین، اور ایک پراپر لائبریرین ہو کے، اور وہاں پہ کتابیں تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ میں خود کئی دفعہ ہم اس ایشو پہ بات کر چکے ہیں وہاں پہ، کہ جو ایک ریسرچ لکھنے کے لیے، ایک تھیسس لکھنے کے لیے، کسی ایک موضوع پہ کسی نے تحقیق کرنی ہو تو کم از کم دیگر موضوعات کو چھوڑے اسلامی کتب ہیں پرائمری سورسز کے، وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ پرانی قسم کی چند کتابیں دستیاب ہیں، اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ارریلیونٹ ہے تقریباً، اور پرانی کتابیں ہیں، اور ایسے بکھرے پڑے ہیں کہ کسی نے بس ادھر کتابیں لا کے چھوڑ دیا ہو۔ کم از کم ایک ہر سکول کے اندر، ہر کالج کے اندر لائبریری کا ہونا ضروری ہے، بلکہ کمپلسری ہے۔ مشبرم کے اندر ہر سکول میں ہونا چاہیے تھا، پورے مشبرم میں ایک لائبریری نہیں ہے۔ پورے مشبرم چھوڑے ضلع گانچے کے اندر لے دے کے ایک لائبریری، اس کی یہ بھی حالت بھی یہ ہے۔ اور وہاں پہ اگر کوئی تنظیم، کوئی ادارہ اگر پروگرام ارینج کرنا چاہے
تو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسٹربنس ہوتی ہے یا ان کے لیے کوئی متبادل جگہ نہیں ہے. تو سر دست مشابرم کے اندر اور ضلع گانسے کے اندر بھی تعلیم کے علاوہ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن پہ گھنٹوں بحثیں ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہمارے صحافی حضرات کو بھی کرنی چاہیے، علماء کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور جب میں نے انجینئر اسماعیل صاحب یا دیگر سیاسی و مذہبی قائدین پہ میں جب کرتا ہوں یا کرنا میرا حق ہے، اور کوئی سیاسی نمائندہ ہو یا مذہبی پیشوا ہو وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. خلفائے راشدین کا سنہری دور آپ لوگ دیکھ لیں، سیرت سے سب واقف ہیں کہ اگر خلفائے راشدین جیسے عظیم صحابہ کرام اگر خطبے کے جمعے کے دوران اگر عوام ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں تو آج کے سیاسی و مذہبی علماء تو کجا ان سے بدرجہ اعلیٰ آپ مسئول ہیں. آپ سے سوال کیا جائے گا، ہر معاملے میں پوچھنا ہمارا حق ہے اور تنقید کرنا، اختلاف کرنا بھی ہمارا حق ہے. تو دیگر موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی. آج کافی طویل ہو گیا اور مجھے امید ہے، امکان ہے کہ اس ویڈیو کے بعد مشبرم کے عوام کم از کم عوام، نوجوان، اسٹوڈنٹس ان مسائل کے اوپر علاقے کے عمائدین مل بیٹھ کے غور و فکر کریں گے اپنے مسائل کے حوالے سے. اور آنے والے الیکشن میں آپ لوگ ایک تو پورے بلتستان کے حوالے سے اب یہ بات ٹھیک ہے، اور مشبرم کے حوالے سے چونکہ ویڈیو اسپیسیفک ہے، تو آنے والے الیکشن میں آپ لوگ خدا را اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہ دیں. چند پیسوں کے لیے، ایک نوکری کے لیے آپ لوگ ووٹ کو نہ بیچیں. آپ لوگ اس سیاستدان کو بلا تفریق شخصیت پرستی میں مبتلا ہونے کی بجائے اس سیاسی نمائندے کو ووٹ دیں جس کے منشور میں سکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹی ہو، لائبریری ہو اور ہمارے بچوں کی روشن مستقبل اس کی اولین ترجیح ہو. سیاحت کے معاملے میں خپلو جانا نہ پڑے، کوئی حادثہ پیش آئے، ایمرجنسی کی سچویشن نافذ ہو تو ایمبولینس نہ ہو، اس کے لیے بھی خپلو جانا پڑے. اور وہاں تک پہنچتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پہنچنے سے قبل کئی مریض دم توڑ چکے ہیں. اگر یہی سہولیات مشبرم کے اندر ہاسپٹل ہوتی، ایمبولینس ہوتا تو ان کی جانیں بچ سکتی تھی. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو، اور بار بار ہر سال سیلاب آ رہے ہیں، تو یہ محکمہ موسمیات اور اس سے ملحقہ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ آپ کو سیلاب آنے سے روکیں، خبردار کریں اور اس کے لیے تدارک کریں. ہم آتے پتہ ہوتا ہے کہ سیلاب گزر جاتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کے اسی پہ پھر خاموش بیٹھتے ہیں. ان پہ سوال اٹھائیں، علماء سے سوال کریں، سیاستدانوں سے سوال کریں، اپنے اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں. بہت شکریہ.